جن صوبوں کی حکومتیں تعاون کرتی ہیں ریاست کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ، ہمارے دفاعی اداروں کے ساتھ، وہاں پر امن و امان کی صورتحال بالآخر بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ لوگوں میں اس بات کا ادراک ہونے لگا ہے انہیں کہ صرف عمران خان کی سپورٹ تو کافی نہیں ہے۔ 12-13 سال ہو گئے ہیں، نہ کوئی سڑک بنی ہے، نہ کوئی بند بنا ہے، نہ کوئی اسکول کھلا ہے۔ لیکن ایک خدشہ ہے، پی ٹی آئی کی اسٹریٹ پاور نہیں ہے، مولانا کی اسٹریٹ پاور ہے۔ کسی وقت ان دو قوتوں نے ہاتھ جوائن کیے تو وہ حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے کہ سہیل آفریدی آہستہ آہستہ ایک بڑے مظاہرے کا پلان ضرور کر رہے ہیں، اور وہاں پر وہ مختلف جگہ عوام سے رابطہ بھی کر رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے دن کسی جگہ انہوں نے عوامی رابطہ مہم شروع کی ہوئی ہے۔ ان کی ریپوٹیشن کے پی کے لوگوں میں علی امین گنڈا پور کی نسبت بہت بہتر ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، آج جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے صحافیوں کے ساتھ بڑی ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ میڈیا ٹاک جو ہے وہ ہوئی ہے وہاں پہ، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود تھا۔ بڑی اہم باتیں کی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ پاکستان نے جو ہے وہ کوئی بھی ایئر اسٹرائک افغانستان میں نہیں کی، اور جو وہاں سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ ٹوٹلی بے بنیاد ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جنرل فیض حمید کے حوالے سے بات کی، پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ سرحد پار سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اسمگلنگ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کہاں کہاں جو ہے وہ گٹھ جوڑ موجود ہے جس کو ختم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، اور پھر جو ہے وہ عطا تارڑ صاحب آج انہوں نے میڈیا ٹاک کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو G11 میں خودکش حملہ ہوا تھا اس کا جو ایک ساتھی تھا، اس کا ایک بیان آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ افغانستان گیا، کہاں سے کیسے کیسے کارروائی ہوئی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور پھر افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے کہ پاکستان نے کوئی 3 علاقوں میں ایئر اسٹرائک کی ہے اور ان کے بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ راہ کی گود میں بیٹھ کے جو ہے وہ افغانستان اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے۔ یہ کیوں دے رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور پھر آج مولانا فضل الرحمان کو کافی ٹائم کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی میڈیا ٹاک کی، اور نون لیگ کے اوپر جو ہے وہ بڑا آج ان کا غصہ ہمیں دکھائی دیا، اور انہوں نے کہا جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کو میں بالکل مسترد کرتا ہوں۔ اب کیا ہوگا، مولانا صاحب کس طرح سے سوچ رہے ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور پھر جو ہے وہ تحریک انصاف، کل 26 نومبر ہے اور آج جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر انہوں نے دھرنا دیا ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں بھی موجود ہیں، لیکن تحریک انصاف کی کل کے حوالے سے حکمت عملی کیا ہے، اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے آج پیش بھی ہوئے، اس تمام تر صورتحال پر بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ سب سے پہلے تو عمار صاحب، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں صحافیوں کے ساتھ ہی انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود تھا۔ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے۔ اچھا، بہت ہی اہم پریس کانفرنس تھی، اور اس کے اندر بڑے اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ ان کا فوکس جو پولیٹیکل اور یہ جو ڈرگ نیکسس ہے اس کے حوالے سے تھا۔ تیرا ویلی کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے بات کی کہ یہ جو ابھی ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا، یہ دہشت گرد تیرا ویلی سے آئے تھے۔ اچھا۔ ساتھ ایک اور بڑی الارمنگ بات تھی کہ یہ جو اے پی ایس کے دہشت گرد تھے تو وہ بھی تیرا ویلی سے آئے تھے۔ تو تیرا ویلی جو ہے وہ جرائم کا ہب بنی ہوئی ہے۔ تیرا ویلی حلقہ ہے سہیل آفریدی صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ 12,000 ایکڑ پر وہاں پر بھنگ کاشت ہو رہی ہے۔ اچھا۔ اور سیاستدان کیا کرتے ہیں کہ اپنی منشیات کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں۔ انہوں نے سہیل آفریدی کا یا کسی سیاستدان کا نام نہیں لیا، لیکن تیرا ویلی کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ انہوں نے بتا دیا۔ پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ کہ جن صوبوں کی حکومتیں تعاون کرتی ہیں ریاست کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ، ہمارے دفاعی اداروں کے ساتھ، وہاں پر امن و امان کی صورتحال بالآخر بہتر ہو جاتی ہے۔ جیسے انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا کہ سرفراز بگٹی صاحب کی حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے وہاں دیکھا کہ بلوچستان سے خیبر ایکسپریس جیسے واقعات کی خبریں آنا کم ہو گئی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جبکہ جو حکومتیں تعاون نہیں کرتی، اشارہ ظاہر ہے کے پی کے حکومت کی طرف تھا، وہاں پر
دہشت گردی کے واقعات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہ سیکیورٹی اداروں کو اپنا کام نہیں کرنے دیتی۔ پھر ایک اور بات بڑی واضح طور پر کی گئی، اور وہ جو یہ بے بنیاد پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ افغانستان کے اوپر پاکستان نے اسٹرائک کی، انہوں نے کہا بھائی کوئی اسٹرائک نہیں کی، ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے افغانستان پہ اسٹرائک کرنے میں، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم اسٹرائک کریں گے تو ساری دنیا کو پتہ چلے گا۔ یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں نا، یہ افغانستان کی اپنی لڑائیاں ہیں، اپنے جھگڑے ہیں، اور ان جھگڑوں کو وہ پاکستان کے اوپر الزام لگا کر سنبھالنا چاہتا ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ بنیادی طور پر مسئلہ انہوں نے کہا ہمارا افغانستان کے عوام سے کوئی مسئلہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ افغان حکومت کے ساتھ ہے، وہ طالبان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ بلکہ ایک بات انہوں نے بہت امپورٹنٹ کہی کہ جو اسلحہ ہے، جو امریکی اسلحہ چھوڑ گئے تھے، وہ افغان حکومت ان دہشت گردوں کو دے رہی ہے۔ یہ بڑی الارمنگ بات تھی۔ پھر انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ افغانستان میں ایک عبوری حکومت ہے جس کے بس میں کچھ نہیں ہے، ایک نمائندہ حکومت وہاں پر آنی چاہیے۔ جنرل فیض حمید کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ عدالتی معاملہ ہے، جب حل ہو جائے گا، جب فیصلہ آ جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا، اس میں پینک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ ظاہر ہے بات کی کہ جب ہم نے کابل اور قندھار میں حملہ کیا تھا تو دنیا کو پتہ چل گیا تھا، تو ہم چھپ کے تو کارروائی کرتے نہیں ہیں۔ اور منشیات کے کاروبار پر انہوں نے کافی زیادہ بات کی۔ سیاستدان جو پروٹیکٹ کرتے ہیں، یہ ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی، اور اس کے نتیجے میں دیکھیے سارا جو قصور بن رہا ہے، جو سارا نریٹو بن رہا ہے، وہ تو افغان حکومت کا قصور بن رہا ہے، ایسا ہی، اور وہاں سے یوں لگتا ہے کہ افغان حکومت پروٹیکٹ بھی کر رہی ہے اور پروموٹ بھی کر رہی ہے دہشت گردی کو۔ تو اس کا کوئی نہ کوئی، مجھے لگتا ہے جلد یا بدیر اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ اچھا عمار صاحب، جس طرح آپ نے شروع میں کہا اور آج DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں ذکر بھی کیا تیرا کا، اور یہ سہیل آفریدی صاحب کا خلقہ سمجھا جاتا ہے، تو لیکن وہ حکومت ہم نے دیکھا KP کی حکومت ہمیں سیریس نہیں دکھائی دیتی، ایک یہ چیز، لیکن سہیل آفریدی کو اس چیز پہ پرموٹ کرنا یا ان کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے کہ کل وہ جس طرح سے شہداء کے جنازوں میں گئے، علی امین گنڈا پور صاحب تو وہ بھی نہیں جاتے تھے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ ساری چیزیں چھوڑ کے جو ہے وہ اب صوبے کے اوپر ان کو دھیان دینا چاہیے، جو کہ ابھی دھیان نہیں دیا جا رہا۔ میرے کچھ KPK کے بڑے سینئر لوگوں سے بات ہوئی ہے، ایک جو المناک صورتحال وہاں ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ بات صحیح ہے کہ KPK میں عمران خان کی بے انتہا سپورٹ ہے، اس کو آپ مانیں نہ مانیں یہ سچ ہے، بالکل ایسا۔ لیکن اب آہستہ آہستہ لوگوں میں اس بات کا ادراک ہونے لگا ہے انہیں کہ صرف عمران خان کی سپورٹ تو کافی نہیں ہے۔ 12-13 سال ہو گئے ہیں، نہ کوئی سڑک بنی ہے، نہ کوئی بند بنا ہے، نہ کوئی اسکول کھلا ہے، نہ یونیورسٹی، نہ ہاسپٹل۔ تو ہمارے حقوق بھی ہیں نا، ہم فلاح ہمارا بھی حق ہے، عوام کی خدمت سیاستدانوں کا فرض ہے، تو صرف یہ نعرہ لگا کر کب تک ہمیں ورگلایا جا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے دوسرا، سہیل آفریدی صاحب کی کچھ باتیں بالکل صحیح ہیں، جیسے وہ کل گئے شہداء کی جنازوں میں، اور اس طرح انہیں جانا چاہیے تھا، کسی کو بھی جانا چاہیے تھا، لیکن کچھ بیانات ان کا، جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک بڑا کریہ قسم کا بیان آ گیا تھا مسجدوں کے حوالے سے، تو کچھ سمجھ نہیں ہوتی۔ وہ ایک طرف سب کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دہشت گردی کے معاملے میں آپ سب کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ آپ کا کلیئر کٹ سٹانس ہونا چاہیے کہ کیا آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا ان کو ختم کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے عمار صاحب۔ اب اسی کنٹینیوٹی میں ہم دیکھیں تو افغانستان نے، ہم نے دیکھا کہ ذبیح اللہ مجاہد نے لمبا چوڑا ٹویٹ کیا اور اس میں کہا جی پاکستان نے ایئر اسٹرائک کر دی ہے ہم پہ، اور انہوں نے جو وہ تصاویر شیئر کی اس میں 3 بچے دکھایا گیا کہ ان کی ہلاکت کا معاملہ یا شہید کر دیے ہیں، جبکہ ہرگز اس طرح سے نہیں تھا۔ وہ جو ہے جب زلزلہ آیا تھا وہ اس ٹائم کی تصویر تھی۔ اب یہ انڈیا کی گود میں بیٹھ کے، راہ کی گود میں بیٹھ کے اس طرح کے بیانیے بنا رہے ہیں، جس طرح انڈیا پہلگام کا جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ اب انڈیا نے ان کو بھی اسی لائن میں لگا دیا ہے۔ دیکھیے جب آپ چور ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی چوری چھپانے کے لیے کسی دوسرے شخص پر الزام لگا لیتے ہیں، یہی افغانستان کی صورتحال ہے۔ جو آج DGISPR کی پریس کانفرنس سے پتہ چل رہا ہے، جو عطا تارڑ کے شواہد پیش کرنے سے پتہ
پتہ چل رہا ہے, جو KPK کے IG کے گفتگو سے پتہ چل رہا ہے, مسئلہ تو سارا افغانستان سے آ رہا ہے. دہشت گردی افغانستان سے آ رہی ہے اور پروموٹ کر رہی ہے. وہاں کی حکومت امن کے لیے ہم نے ہر ممکن کوشش کی, استنبول میں بھی مذاکرات کیے, وہ قطر میں بھی مذاکرات کیے, لیکن وہ امن پر تیار ہی نہیں ہے, وہ کوئی چیز لکھ کے دینے کو تیار ہی نہیں ہے. اور اب جب اس کے واضح شواہد مل رہے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں دہشت گرد ہیں, ان کو حکومت اسلحہ دے رہی ہے, انہوں نے دہشت گردوں کے ٹھکانے ان کو تحفظ دیا ہوا ہے, تو پھر وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے, انہوں نے پاکستان پہ الزام لگا دینا. پاکستان کو کوئی شرم نہیں ہے. اگر پاکستان نے سٹرائک کی ہوتی تو براہ راست سٹرائک کی ہوتی, اسے تسلیم کیا ہوتا, لیکن یہ کہہ دینا کہ پاکستان نے سویلین پر حملہ کیا ہے, یہ کبھی بھی نہیں کیا. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا, اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آئی ہے, پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو, پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہو, پاکستان سویلینز کے حقوق اور ان کی زندگی کا خیال رکھتا ہے, بے شک وہ دشمن ملک میں ہی کیوں نہ. بالکل ایسا ہی پاکستان کو منہ توڑ جواب دینا آتا ہے, چاہے وہ انڈیا یا افغانستان ہو. جب دینا ہوگا تو پتہ چلے گا جواب کس طرح سے دیا ہے ہمارے صاحب. اب ذرا ہم بات کر لیں ذرا اپنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی. بڑے ٹائم کے بعد آج جو ہے نا وہ گرجے ہیں پراپر طریقے سے نون لیگ کے اوپر بھی, اور انہوں نے کہا یہ 27ویں ترمیم کو میں بالکل مسترد کرتا ہوں. استثناء والی بات بھی انہوں نے کر دی, نہیں دینا چاہیے تھا. تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا, مولانا کی اچھی بات یہ ہے کہ جس وقت وہ ترمیم ہو رہی تھی, جس وقت وہ معاملات ہو رہے تھے, مولانا نے خاموشی اختیار کی. اس وقت کوئی زیادہ ایسی بات نہیں کی. بعد میں البتہ وہ اس ترمیم کے خلاف نظر آ رہے ہیں. میرے خیال میں ایک خطرہ بہرحال موجود ہے. ایک خطرہ یہ موجود ہے کہ PTI کی حکومت ہے KPK میں, اور وہاں پر مولانا فضل الرحمان کا بھی سب سے بڑا ہب KPK ہی ہے. وہاں پر اب معاملات یہ ہیں کہ جب تک یہ دونوں قوتیں مخالف رہیں گی, حکومت کو بھی فائدہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی فائدہ ہے. لیکن ایک خدشہ ہے, PTI کی اسٹریٹ پاور نہیں ہے, مولانا کی اسٹریٹ پاور ہے. کسی وقت ان دو قوتوں نے ہاتھ جوائن کیے تو وہ حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ مولانا کے تحفظات بالکل صحیح ہوں گے. جمہوریت کے حوالے سے بھی وہ بڑے کلیئر مائنڈڈ آدمی ہیں, اور 27ویں آئینی ترمیم پر بھی جو بات ہو رہی ہے کسی حد تک وہ شاید صحیح بھی کہتے ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ PTI سے ہاتھ ملا کر ان کے ساتھ کوئی مشترکہ کوشش کریں گے. اگر وہ یہ کریں گے تو یہ PTI اور JUIF دونوں کے لیے بہت خطرناک ہوگا, اور دونوں جماعتوں کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچے گا. ہمارے ساتھ پچھلے دنوں خبریں بھی آ رہی تھی کہ اسد کیسر صاحب بھی ملاقات کر رہے ہیں, شاید ان کو اس اتحاد کا سربراہ بنایا جائے گا مولانا صاحب کو. تو اگر وہ بن جاتے ہیں اور یہ دونوں جماعتیں نکل آتی ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو نقصان ہوگا, اگر نکل آتی ہیں تو حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. سب سے بڑا خطرہ یہ ان دونوں جماعتوں کے لیے یہ اتحاد خود ہوگا. لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح عمران خان ڈیزل کے نعرے لگایا کرتے تھے جلسوں میں, لوگ ان سے فرمائش کرتے تھے کہ ڈیزل کے نعرے لگائیں. ہمارے ہاں سیاسی مخالفین پر کیچڑ اچھالنے کی بڑی روایت ہے, لیکن ایسے سیاسی مخالفین جو مذہبی رہنما ہو, ہم ساری جماعتیں ان کے معاملے میں احتیاط کرتی تھی. عمران خان نے اور تحریک انصاف نے اس احتیاط کو بھی ختم کر دیا. اب دوسرا, مولانا کی سائڈ کے لوگ کیا کہتے تھے عمران خان کو؟ یہودی ایجنٹ کہتے تھے. اچھا, اب یہودی ایجنٹ اور ڈیزل کا ملاپ کروانے کی کوشش کریں گے تو اس سے صرف آگ لگے گی جو ان لوگوں کو بھسم کر جائے. عمار صاحب, لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی تو اس طرح کے نعرے لگاتے تھے نا. ایک میں نے تمہیں لاڑکانہ کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا, مودی کا یار ہے, غدار ہے, غدار ہے, یہ نعرے لگتے تھے, لیکن بیٹھ گئے ساتھ. اس میں فرق ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ یہ دو سیاسی جماعتیں قومی سطح کی سیاسی جماعتیں ہیں, اور انہوں نے اپنی غلطیوں سے 2006 میں سیکھ لیا تھا اور میثاق جمہوریت کر لیا تھا. دوسری جانب عمران خان سیکھنے کو تیار نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان کو ان کی ضرورت ہے, کل ضرورت نہیں رہے گی, وہ اٹھا کے باہر پھینکیں گے. ہاں بالکل, ٹھیک ہے نا. تو یہ مفادات کی بات ہو رہی ہے, یہ کوئی نظریے کی بات نہیں ہو رہی. تو یہ میرے خیال میں اکٹھے نہیں ہو سکیں گے. اگر ہوں گے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے زہر قاتل ثابت ہوں. چلیں دیکھتے ہیں کہ ابھی آنے والے دنوں میں چیزیں بالکل کلیئر ہو جائیں گی. اچھا ہمارے سب, کل 26 نومبر ہے, ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا, کچھ لوگ شہید بھی ہوئے ان کے. اب آج میں سہیل آفریدی صاحب کو سن رہی تھی, بیرسٹر گوہر کو بھی سن رہی تھی, سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی سن رہی تھی. انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ شاید سہیل آفریدی صاحب کے پاس کوئی ایسا پلان ہے نکلنے کا, لیکن وہ خان صاحب کی کال کا انتظار کر رہے ہیں, ان کے ایک میسج کا انتظار کر رہے ہیں, وہ ان کو نہیں مل پا رہا.
اور پی ٹی آئی کے اندر سے اپنے کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو سہیل آفریدی صاحب کو اس چیز کے اوپر امپلیمنٹ کرنے نہیں دے رہے. دوسری طرف سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر تو وہ بڑا ایک انہوں نے کوئی ایسا پلان نہیں دیا. انہوں نے کہا ہم حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس جائیں گے, وہاں پہ شہداء کے لیے ہم دعا کریں گے, اور جو پشاور آنا چاہتا ہے وہ آئے. آپ کو لگتا ہے کہ کل کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی؟ اچھا, یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں کوئی حرج نہیں ہے مجھے نہیں. اگر حیات آباد میں چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہوگی یا اپنے صوبے میں ہی کریں گے, وفاق پر حملہ نہیں کریں گے, احتجاج کریں گے, جلسہ کریں گے, جلوس نکالیں گے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جمہوریت کا حق ہے. مسئلہ اس وقت اٹھ جاتا ہے جب آپ دوسروں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, جب آپ ریاست کے خلاف نعرے لگاتے ہیں, جب آپ ریاست کی مشینری کو نقصان پہنچاتے ہیں, تب جب عام شہری کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے تب مسئلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو آپ جلسے کرنا چاہتے ہیں 100 جلسے کریں. لیکن ایک بات جو آپ کی گفتگو سے ہمیں پتہ چلتی ہے, اور میرے کچھ سورسز نے بھی مجھے بتایا ہے, کہ یہ چیزیں اتنی سمپل نہیں ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ بیرسٹر گوہر اشتعال انگیز گفتگو نہیں کرتے, لیکن یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے, اور ہمارے کچھ سورسز نے اسے کنفرم بھی کیا کہ سہیل آفریدی آہستہ آہستہ ایک بڑے مظاہرے کا پلان ضرور کر رہے ہیں, اور وہاں پر وہ مختلف جگہ عوام سے رابطہ بھی کر رہے ہیں, جلسے بھی کر رہے ہیں. ہر دوسرے تیسرے دن کسی جگہ انہوں نے عوامی رابطہ مہم شروع کی ہوئی ہے. ان کی ریپوٹیشن کے پی کے لوگوں میں علی امین گنڈا پور کی نسبت بہت بہتر ہے. تو کسی سٹیج پر اگر وہ کوئی وفاق پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید یہ تیاری اسی کی ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پلان کر رہے ہیں, اور شاید باقی لوگ ان کے پلان سے بہت زیادہ واقف نہیں ہیں. اچھا, خوفزدہ بھی ہو سکتے ہیں. خوفزدہ مطلب انہوں نے بیرسٹر گوہر وغیرہ سمجھدار آدمی ہیں, باشعور, سیاسی طور پر باشعور ہیں. انہیں پتہ ہے کہ آپ ریاست سے ٹکر نہیں لے سکتے, ریاست سے ٹکر لیں گے اپنا سر ہی پھٹے گا. بالکل ایسے. سہیل آفریدی صاحب نئے وزیر اعلیٰ بنے ہیں, انہیں اس حقیقت کا ادراک نہیں ہے. لیکن پھر جب جس طرح ادراک ہوتا ہے ہمارے ہاں, وہ تکلیف دہ منظر ہوگا. بہتر یہی ہے کہ سہیل آفریدی سمجھ جائیں کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے, آپ پاکستان کے خلاف نہیں ہو سکتے, آپ حکومت کے خلاف جو ہے چڑھائی نہیں کر سکتے. عمار صاحب, آج اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کافی سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے, عمران خان صاحب کی بہنیں بھی موجود ہیں وہاں پہ. کہا یہ جا رہا ہے کہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی, نعرے لگائے جا رہے ہیں. عمار صاحب, کیوں ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی؟ اب تو چیزیں سب کلیئر ہے. میں اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پر پوچھیں تو میرے خیال میں تو ملاقات ہونی چاہیے. یہ تو غلط بات ہے نا کہ ایک آدمی صاحب کا پرائم منسٹر تھا, اس سے ملاقات ہی نہیں کرنے دی. تقریباً 22 دن ہو گئے. لیکن آپ کو پتہ ہے, یہ پھر آپ مجھے الزام دیں گی, عمران خان کے دور میں کیا لوگوں کی ملاقات ہونے دی جا رہی تھی؟ کیا مریم نواز کو قید تنہائی میں رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا؟ کوئی شخص ان سے بات نہیں کر سکتا تھا. کیا کیا مظالم ہوئے وہ ہم سب کچھ بات کر سکتے ہیں. یہ تو صرف ملاقات نہیں کرائی جا رہی ہے. میں یہ مانتا ہوں یہ ظلم ہے, ملاقات کروانی چاہیے, لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ عمران خان کے دور میں کیا ہوا, ابھی وہ اتنا تو ہوا ہی نہیں ہے. اچھا, وہ اگر ہوا تو ان کی تو چیخیں نکل جائیں گی. ابھی تو صرف یہ ہے کہ ملاقات کے لیے آتے ہیں, ملاقات نہیں کروائی جا رہی. میں یہ سمجھتا ہوں ملاقات کروانی چاہیے, لیکن کیا یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے جتنا عمران خان نے اپنے دور میں کیا تھا؟ نہیں, یہ تو اس کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں ہے. عمران خان نے اس سے بہت زیادہ مظالم کیے. پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اڈیالہ کے بعد صرف یہ تماشا لگانے آتے ہیں؟ ایک اسے میں بالکل نہیں. ان کو جینونلی ظاہر ہے گھر والوں کو ملاقات کی ضرورت ہوتی ہے, ملاقات ہو جانی چاہیے, لیکن ملاقات بھی کروا دی جائے مجھے لگتا ہے. لیکن اس ملاقات کے بعد جو زہر آلود ٹویٹ کیا جاتا ہے وہ اصل میں کام خراب کرتا ہے, تو وہ اس سے پرہیز کیا جا رہا ہے. اگر یہ مرحلہ آرام سے ملے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر آپ پاکستان کے خلاف, فیلڈ مارشل کے خلاف بات کریں گے اور سارا کنٹرول بھی ان کا ہے, تو پھر آپ کیسے ملاقات؟ چلیں دیکھتے ہیں اب سیاست جو ہے وہ اپنا کیا روپ اپناتی ہے اور کس رخ کی جانب جو ہے وہ جاتی ہے. بہت شکریہ عمار صاحب ٹائم دینے کے لیے. ناظرین, مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.